دوستوں پاک فوج نے 2022 کی پہلی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ دوستوں پاک فوج نے ارض پاک کی سلامتی کے سب سے بڑے دشمن کو اندر گھس کر اڑا دیا۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کی مخالفت کرنے والا سب سے بڑا دہشت گرد جہنم واصل ہو گیا۔ پاکستان کے گمنام ہیروز نے دشمن کی صفوں میں قیامت برپا کر دی۔ پاک فوج کے جوانوں کی شہادت کا خون رنگ لے آیا۔ یہ کون تھا؟ پاکستان میں کتنے حملوں کی منصوبہ بندی کر چکا تھا اور اس وقت یہ کس مقام سے پاک فوج کے خلاف کارروائیاں کر رہا تھا؟ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ باڑ کی مخالفت کرنے والے طالبان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ پاک فوج نے عوام کی سلامتی کا سودا کیے بغیر دہشت گردوں کو مٹی تلے دبا دیا۔ ڈیورنڈ لائن پر خاموشی چھا گئی۔ میجر جنرل بابر افتخار نے باڑ کے حوالے سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ طالبان قیادت کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ پاک فوج نے یہ کارروائی کب اور کیسے کی، اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ ساتھ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کے بیان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دوستو پاکستان کے امن کا دشمن اور قلعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کا ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد خراسانی افغان صوبے ننگرہار میں مارا گیا۔ دوستو پاکستان کو انتہائی مطلوب قلعدم TTP کا دہشت گرد محمد خراسانی آخرکار اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ دہشت گرد محمد خراسانی تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا، جس کا اصل نام خالد بلتی تھا۔ دوستوں ہلاک ہونے والا خراسانی میر انشا میں دہشت گردی کا مرکز چلا رہا تھا اور آپریشن ضرب عضب کی کامیابی کے بعد افغانستان بھاگ گیا تھا، جبکہ وہ شاہد اللہ شاہد کے بعد قلعدم تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان بنا۔ دہشت گرد محمد خراسانی پاکستان کے معصوم عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور کارروائیوں میں ملوث تھا۔ قلعدم TTP کے مختلف دھڑوں کو متحد کرنے میں مصروف تھا اور وہ قلعدم TTP کے سربراہ مفتی نور ولی محسود کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ دوستو محمد خراسانی نے حال ہی میں پاکستان کے اندر مختلف کارروائیوں کا بھی اشارہ دیا اور گزشتہ ہفتے ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ قلعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ موجودہ افغان حکومت کی درخواست پر قلعدم تحریک طالبان پاکستان TTP سے مذاکرات کا آغاز کیا گیا، لیکن کچھ چیزیں ناقابل قبول تھیں۔ دوستوں دراصل یہ تنظیم غیر ریاستی عنصر ہے جو پاکستان میں کوئی بڑا حملہ نہیں کر سکی۔ قلعدم TTP میں اندرونی اختلافات بھی ہیں، جبکہ افغان حکومت کو کہا ہے کہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ دوستوں اس حوالے سے DGISPR نے حالیہ مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ان کے ساتھ اب جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہے، جبکہ آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق قلعدم TTP کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ 9 دسمبر کو ختم ہو گیا۔ جنگ بندی کا یہ معاہدہ غیر ریاستی جنگجو عناصر کے ساتھ مذاکرات سے قبل موجودہ افغان حکومت کی درخواست پر اعتماد سازی کے لیے اٹھایا گیا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا، موجودہ افغان عبوری حکومت کا تقاضا تھا قلعدم TTP ان کی سرزمین استعمال نہ کرے، اسی لیے طالبان حکومت نے کہا کہ وہ TTP کو مذاکرات کی میز پر لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ پاکستان کے مطالبات مانیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اب تک طے نہیں ہوئیں۔ دوستوں DGISPR نے کہا کہ قلعدم TTP کوئی اکائی نہیں ہے، اس میں اندرونی اختلافات ہیں، کچھ مسائل اور کچھ شرائط تھیں جن پر ہماری طرف سے کوئی بات چیت نہیں کی جا سکی، اس لیے اس وقت کوئی جنگ بندی نہیں ہے۔ ہم آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت تک آپریشن جاری رکھیں گے جب تک دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ 2021 کے دوران مغربی سرحد پر سیکیورٹی کی صورتحال چیلنجنگ رہی۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی انخلا کے اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے۔ مغربی سرحدی انتظام، خاص طور پر پاک افغان سرحد پر کچھ مسائل ہیں جن کو متعلقہ سطح پر حل کیا جا رہا ہے، جبکہ پاک افغان حکومتی سطح پر دونوں طرف ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دوستوں DGISPR نے کہا کہ سیکیورٹی، بارڈر کراسنگ اور تجارت کو منظم کرنے کے لیے پاک افغان سرحد پر باڑ کی ضرورت ہے۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ دونوں ممالک کی سرحدوں اور لوگوں کو محفوظ بنانا ہے۔ DGISPR نے کہا کہ باڑ لگانے کا کام 94% تک مکمل ہو چکا ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے جسے لگانے کے عمل میں ہمارے جوانوں کا خون شامل ہے۔
जिस को हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग मुकर्ररा जगहों से सरहद अबूर कर सकते हैं और सरहद पर आमद और रफ्त का अमल आने वाले महीनों में मज़ीद आसान हो जाएगा। हाल ही में बाढ़ को उखाड़ फेंकने के वाक़े को मकामी मसाइल करार देते हुए उनका कहना था कि मामला दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान ज़ेरे बहस है, जबकि अफ़गान हुकूमत को कहा है कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। दोस्तों, इस हवाले से DGISPR ने हालिया मुज़ाकरात का हवाला देते हुए कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न इनके साथ अब जंग बंदी का कोई मुआहदा है, जबकि ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कलअदम TTP के साथ जंग बंदी का मुआहदा 9 दिसंबर को ख़त्म हो गया। जंग बंदी का ये मुआहदा गैर रियासती जंगजू अनासर के साथ मुज़ाकरात से कबल मौजूदा अफ़गान हुकूमत की दरख्वास्त पर एतमाद साजी के लिए उठाया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था, मौजूदा अफ़गान अबूरी हुकूमत का तकाजा था कलअदम TTP इनकी सरजमीन इस्तेमाल न करे। इसीलिए तालिबान हुकूमत ने कहा कि वो TTP को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो पाकिस्तान के मुतालबात माने, लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ें अब तक तय नहीं हुई। दोस्तों, DGISPR ने कहा कि कलअदम TTP कोई इकाई नहीं है, इसमें अंदरूनी इख्तिलाफात हैं। कुछ मसाइल और कुछ शराइत थीं जिन पर हमारी तरफ से कोई बातचीत नहीं की जा सकी, इसलिए इस वक्त कोई जंग बंदी नहीं है। हम ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और इस वक्त तक ऑपरेशन जारी रखेंगे जब तक दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा हासिल न कर लें। उन्होंने कहा कि 2021 के दौरान मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल चैलेंजिंग रही। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाद की अनखला के असरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पड़े। मगरबी सरहदी इंतज़ाम, ख़ास तौर पर पाक अफगान सरहद पर कुछ मसाइल हैं जिनको मुतालिका सतह पर हल किया जा रहा है, जबकि पाक अफगान हुकूमती सतह पर दोनों तरफ हम आहंगी पाई जाती है। दोस्तों, DGISPR ने कहा कि सिक्योरिटी, बॉर्डर क्रॉसिंग और तिजारत को मुनज़्ज़म करने के लिए पाक अफगान सरहद पर बाड़ की ज़रूरत है। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं, बल्कि दोनों ममालिक की सरहदों और लोगों को महफूज बनाना है। DGISPR ने कहा कि बाड़ लगाने का काम 94% तक मुकम्मल हो चुका है। ये अमन की बाड़ है जिसे लगाने के अमल में हमारे जवानों का खून शामिल है, जिसको हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग मुकर्ररा जगहों से सरहद अबूर कर सकते हैं और सरहद पर आमद और रफ्त का अमल आने वाले महीनों में मज़ीद आसान हो जाएगा। हाल ही में बाढ़ को उखाड़ फेंकने के वाक़े को मकामी मसाइल करार देते हुए उनका कहना था कि मामला दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान ज़ेरे बहस है।